السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد عبدالرزاق اس پروگرام کا ناظم ہونے کی حیثیت سے آج بتاریخ 22 مئی 2019 16 رمضان کو 1440 ہجری کو شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا اور آپ تمام مرد و خواتین کا آج کے ہمارے اس پروگرام میں تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن کا مختصر سا تعارف دینا چاہتا ہوں۔ الف اللسان اسلامک فاؤنڈیشن ایک دینی ادارہ ہے جن میں دینی بیانات، اصلاحی بیانات، دعوی ورکشاپس، لیگل اویئرنیس پروگرام، جمعہ خطبہ، اسلامک کاؤنسلنگ، میٹریمونیل کاؤنسلنگ، اسلامک اسکول مینجمنٹ کورس وغیرہ شمار ہے، اور فلاحی کاموں میں ہر ٹیوزڈے ریشن ڈسٹریبیوشن کیا جاتا ہے، ہر فرائیڈے فوڈ ڈسٹریبیوشن، گورنمنٹ ہاسپٹلس میں فروٹس ڈسٹریبیوشن، سرما کے موسم میں بلینکٹس ڈسٹریبیوشن وغیرہ شمار ہے۔ انشاءاللہ تا رمضان شیخ اسلام مدنی کے خطابات اسی آفس پر رہیں گے۔ اب میں مقرر شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ کا مختصر سا تعارف آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ نے 1982 میں جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ سے گریجویشن حاصل کیا ہے، اور آپ نے اسپیشلائزیشن کیا ہے اصول الدین اور اصول الدعوہ میں۔ آپ 3 سال مفتی کی حیثیت سے مرکزی جمعیت اہل حدیث میں خدمات انجام دے چکے ہیں، اور آپ کے فتاوے آج بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث میں موجود ہیں۔ آپ پچھلے 30 سال سے درس و تدریس کے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اب بنا کسی تاخیر کے میں شیخ اسلام مدنی کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اصول الثلاثہ پر ابتدائی بیان کرے۔ جناب شیخ اسلام مدنی حفیظ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم وزم ركبته إلى ركبتيه
وقال ما دینک وما الایمان وما الاحسان وما علامات الساعة الحدیث. رواہ البخاری. معزز ناظرین کرام، دینی و ملی بھائیوں، قابل قدر نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، آج کا یہ درس ثلاثۃ الاصول وادلتها، یہ تصنیف چھوٹی سی مختصر محمد بن عبد الوہاب علیہ الرحمہ کی ہے، جن کی پیدائش 1115 اور وفات 1226 میں. یہ 11ویں صدی ہجری کے بڑے اونچے پیمانے کے عالم دین، بلکہ اگر ان کو مجدد دین کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا. انہوں نے ایسے زمانے میں آنکھیں کھولی جب حجاز کا علاقہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام بدعات اور خرافات سے پاک ہو چکا تھا، پھر لوگ عدم علم کی بنا پر اور نبوت سے زیادہ دور ہونے کی بنا پر توحید کے مسائل بھلا چکے تھے، اور ایسا لگ رہا تھا کہ زمانے جاہلیت عود کرا رہی ہے. اس لیے انہوں نے شعور کے بعد اپنے والد سے بہت سارے کتابیں فقہ کی، اصول کی پڑھنے کے بعد جب انہوں نے سفر حج کیا تو مکہ اور مدینہ کے بہت سارے علماء کرام کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، اور اللہ رب العالمین نے انہیں علم حکمت سے نوازا. ان کی بہت ساری تصانیف منت سے وجود میں آئی ہیں. سب سے زیادہ مشہور کتاب التوحید ہے، جس نے حجاز ہی میں نہیں بلکہ بر صغیر ہند و پاک میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا کہ وہ لوگ جو توحید سے دور ہو چکے تھے، توحید کے مسائل سے ناواقف تھے، توحید کے مسائل سے بیدار ہو چکے تھے، اللہ رب العالمین نے ایسی روح توحید کی پھونک دی کہ یہ خود اور حجاز کا علاقہ پھر توحید کا مرکز بن گیا. یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور ہمیشہ سے یہ اللہ رب العالمین کی ایک سنت اور ایک طریقہ رائج رہا ہے کہ جب بھی سماج میں برائیاں پھیلتی ہیں،
معاشرہ بدعات اور خرافات سے ناپاک ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اپنے دستور کے مطابق کسی نہ کسی ایسی نایاب شخصیت کو جنم دیتا ہے جو ان بدعات کا قلع کما کر سکے اور ان بدعات کا ڈٹ کر مقابلہ کر سکے. چنانچہ انہوں نے یہی کام کیا اور اللہ رب العالمین نے ان سے لیا. ان کو کن کن کٹھنائیوں کا سامنا کرنا پڑا اور کن کن پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑا، وہ سب آج تاریخ کی کتابوں میں مندرج ہے. ناظرین کرام، یہ ان کی دوسری کتاب اصول ثلاثہ اور اس کے دلائل، اصل کا معنی ما یبتنی علیہ غیرہ، اردو زبان میں اس کو بنیاد کہتے ہیں. جس پر کسی چیز کی کوئی اساس اور بنیاد اور اس کی ترقی کی اینٹ رکھی جائے. میرے بھائیوں، اصل میں یہ کتاب، اس کے تعلق سے ایک محاضرہ میرا یا دو ہو چکا ہے. یہ وہ 3 سوالوں پر مبنی کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی دنیا سے کوچ کر جاتا ہے اور دنیاوی سفر اس کا پورا ہو جاتا ہے اور لوگ قبرستان میں اسے مدفون کر دیتے ہیں، تو وہاں سے ان کے رشتہ داروں کو لوٹنے کے بعد منکر نکیر ایک اجنبی شکل میں آتے ہیں، ایک عجیب بھیانک شکل میں آتے ہیں. جو مومن ہوتا ہے وہ تو پہچانتا ہے، اس لیے اس کی تمام صفات کو جانتا ہے، اور جسے منکر اور نکیر ہم کہتے ہیں، اور جو 3 سوالات قبر میں کیے جاتے ہیں، من ربک وما دینک وما الرجل الذی بعث الیکم، یہ سوال واضح کر دیا گیا ہے اور بتلا دیا گیا ہے. اب ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم ان سوالات کا جواب عملی اعتبار سے نہ تیار کر سکیں تو دنیا میں گھاٹا اور خسارہ اور آخرت میں یقینی طور پر آپ کو سزاؤں سے دوچار ہونا پڑے گا. میرے بھائیوں، ان اصول ثلاثہ کے بیان کرنے سے پہلے میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مرد ہو یا عورت کے لیے، اگر کچھ سیکھنا ہے تو سب سے پہلے 4 مسائل کا علم ہونا، 4 مسائل کی جانکاری، یہ واجب اور ضروری ہے. اور اسی مناسبت سے ہم نے سورۃ العصر کی تلاوت کی ہے، جو بڑی اہم سورہ ہے، جس کے بارے میں، جس سورہ کے بارے میں امام شافعی علیہ الرحمہ نے کہا لو ما انزل اللہ حجۃ علی خلقہ الا هذه السورۃ لکفتہم. امام شافعی کہتے ہیں
یہ ایسی جامع سورہ ہے، یہ ایسی کامل سورہ ہے کہ اگر اللہ رب العالمین اپنی مخلوق پر اس سورہ کے علاوہ کچھ نہ نازل کرتا تو یہ حجت ہو جاتی، اور یہ اس کی کامیابی کے لیے، یہ دنیا میں انسانوں کی کامیابی، جناتوں کی کامیابی کے لیے سورہ کافی ہوتی، اتنی اہم سورہ ہے۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں اس سورہ کی تھوڑی سی تفصیل، اور کسی بھی چیز کو جانکاری کرنے کے لیے سب سے پہلے علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی مسئلے کو اگر آپ جاننا چاہتے ہیں، کسی خاص موضوع کی آپ اگر تحقیق کرنا چاہتے ہیں، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے تو سب سے پہلے آپ کو علم سیکھنا پڑے گا۔ اسی لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب الایمان میں ایک باب باندھا ہے، باب العلم قبل القول والعمل۔ جانکاری یہ بہت زیادہ ضروری ہے، کسی بات کے کہنے اور اس پر عمل کرنے سے، یعنی کوئی بات کہی جائے یا کسی بات پر عمل کیا جائے، اس سے پہلے علم کی معرفت، علم کا حاصل کرنا یہ واجب اور ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ۔ اے لوگوں، یہ بات یاد کر لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرو۔ اس لیے کہ جب وہی عبادت کے لائق ہے، وہی سجدہ کے لائق ہے، وہی رکوع کے لائق ہے، اسی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، اسی ہی کے لیے نذر و نیاز مانا جا سکتا ہے، اسی ہی کے لیے قربانی اور ذبیحہ پیش کیا جا سکتا ہے، اسی ہی سے استعاذہ اور پناہ مانگا جاتا ہے، اسی ہی سے استغاثہ اور مدد طلب کی جاتی ہے۔ اس لیے اس ذات کی معلومات ہونا، اس کی ذات و صفات کا پورا علم ہونا، اس کے ارادے اور اعمال کا پورا علم ہونا ایک مومن مرد عورت کے لیے ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہوگا تو علم کے بعد آپ اس کو عملی طور پر برتیں گے، اور پھر اسے عام دعوت دیں گے سب کو، اور دعوت کے راستے میں جو پریشانیاں آئیں گی، جو مصائب آئیں گے، اس پر صبر کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہی آیت ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور یہ چاروں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اس چھوٹی سی سورہ میں جمع کر دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا قسم ہے زمانے کی، یا قسم ہے نماز عصر کی، اس لیے کہ زمانہ اللہ رب العالمین ہے، جسے دہر کہتے ہو، زمانہ کہتے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ ابن آدم ہم کو تکلیف دیتا ہے، یوزینی ابن آدم، مجھے تکلیف دیتا ہے، وَيَسُبُّ الدَّارَ، اور زمانے کو گالی دیتا ہے، وَأَنَا الدَّارُ، اور میں ہی زمانہ ہوں۔ اس لیے کوئی زمانہ برا نہیں ہوتا ہے۔ اہل
اہل زمانہ اچھے اور برے ضرور ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، ناظرین کرام، اور اس کو اگر عصر نماز کی قسم مانی جائے تب بھی صحیح ہے کہ عصر کے بارے میں یہ بڑی اہم نماز ہے. ویسے ساری نمازیں اہم ہیں، لیکن عصر کا خاص ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں فرمایا ہے. ایک بات تو یہ ہے کہ عصر اور فجر میں ملائکہ کی ڈیوٹی بدلتی ہے، اور یہ جامع صحیح بخاری کے حوالے سے جو فرشتہ عصر میں آتے ہیں وہ صبح فجر تک رہتے ہیں، اور جو فرشتوں کی ٹیم فجر میں آتی ہے وہ عصر تک دوسرے دن رہتی ہے. اس میں ڈیوٹی بدلتا ہے. اللہ رب العالمین بندوں کے بارے میں فرشتوں سے جب جاتے ہیں ڈیوٹی سے چھوٹ کر تو سوال کرتا ہے، کیفا ترکت عبادی، اے فرشتوں فجر کے وقت اور عصر کے وقت ہمارے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے ہو. اگر آپ فجر میں حاضر رہیں گے، عصر میں حاضری دیں گے، جماعت کا اہتمام کریں گے، تو فرشتے کہیں گے اللہ یہ بندہ عصر میں حاضر تھا، تیری عبادت میں مصروف تھا، گناہ کی مغفرت کرتا تھا، مانگتا تھا، دعاؤں میں مصروف تھا. لیکن اگر آپ اس نماز کی پابندی نہیں کریں گے تو آپ غیر حاضر ہو جائیں گے، اور آپ کا ذکر اللہ رب العالمین کے ہاں ملح اعلیٰ کا جو بہترین گروہ ہے اس میں نہیں ہو پائے گا. اس لیے میرے بھائیوں، عصر کی نماز کا اہتمام کیا کرو، فجر کی نماز کا جماعت کے ساتھ اہتمام کیا کرو. ایک حدیث ہے، جامع صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کسی آدمی کی جماعت عصر چھوٹ جاتی ہے، جماعت عصر میں اگر وہ حاضر نہیں رہا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ تیرا اہلو و مالو. یہ جامع صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اس کا مال لٹ گیا، اس کے اہل و عیال سب ختم ہو گئے، موت کے گھاٹ اتر گئے، اور اب بیچارہ اس کے پاس کچھ نہ رہا، نہ اس کی اولاد رہی اور نہ اس کا مال رہا. اس لیے میرے بھائیوں، عصر کے قسم کھانے میں عصر کی اہمیت کے پیش نظر اللہ رب العالمین کا یہ بھی مقصود ہے جو نبی نے حدیثوں میں واضح کیا ہے. اور عصر کی قسم کھانے میں زمانہ اگر مراد لیا جائے تو وہ بھی مطلوب ہے جو زمانہ اللہ رب العالمین ہی کا ہے، اور وہی یقلب کیف یشاء، زمانے کو جیسا چاہتا ہے بدلتا ہے، الٹ پھیر کرتا رہتا ہے. اس لیے نہ زمانے کو برا بھلا کہو اور نہ عصر کی نماز کا تارک بنو. یہ بڑی اہمیت دونوں چیزیں ہیں، اور ان دونوں کی دلیلیں میں نے حدیث بخاری کی روایت سے دیا ہے. اللہ رب العالمین نے قسم کھانے کے بعد بتایا ان الانسان لفی خسر. یہ جملہ تاکیدی جملہ ہے. اس جملے کو اہل عرب سنتے تھے تو کانپتے تھے. آج ہمیں اس کا معنی نہیں معلوم ہے، اور بدقسمتی سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ قرآن حکیم کی ایک چھوٹی سی یہ سورہ بہت سارے لوگوں کو یاد بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ ایک تو انا شروع میں ذکر کیا ہے، پہلے قسم کھایا وہ تاکید، پھر انا کا ذکر کرنا دوسری تاکید، اور پھر لام لفی خسر، فی لام کا دخول کرنا حرف پر مزید خصوصیت کے حامل بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسم ہے عصر نماز کی، یا قسم ہے زمانے کی، تمام انسان. یہاں الف لام جو ہے استغراق کے لیے آتا ہے، یعنی تمام بنی نو انسان، اور اس سے زیادہ متعدی ہو کر کے جنات. کیونکہ انسان کو اللہ رب العالمین نے اغلب ہونے کی بنا پر ذکر کیا ہے،
عظمت اور عظیم ہونے کی بنا پر اور افضل ہونے کی بنا پر ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ مخلوق سب سے زیادہ افضل ہے، جنات سے بھی افضل ہے، فرشتوں سے بھی افضل ہے، تمام مخلوقات سے افضل ہے، اس لیے انسان کی اس میں جنات داخل ہیں۔ کہتے ہیں قسم ہے زمانے کی، پورے انسان، سارے کے سارے انسان اور سارے کے سارے جنات، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو، چاہے عالم ہو چاہے جاہل ہو، چاہے مالدار ہو چاہے فقیر ہو، سب کے سب گھاٹے میں ہیں، سب کے سب ٹوٹے میں ہیں، سب کے سب نقصان اٹھا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، اللہ رب العالمین نے بڑی اہم بات کہہ دیا، پریشان ہو گئے صحابہ کرام، اور جو بھی عربی زبان کو جانتا ہے اور عربی کی چاشنی اسے ملی ہوئی ہے، وہ اس جملے سے اور اس آیت سے حیران ہو جاتا ہے کہ سارے کے سارے لوگ گھاٹے ہیں میں۔ انسان دنیا میں سمجھتا ہے، کامیابی کا معیار سمجھتا ہے، پیسے ہو جائے بہت اچھا آدمی، بہت مالدار ہے، بلڈنگیں ہو جائے بہت مالدار ہے، بہت خوش قسمت ہے، آدمی کے پاس اقتدار مل جائے، حکومت مل جائے، بہت کامیاب سمجھتا ہے۔ وہ گھاٹے میں اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن اللہ قسم کھا کر کے کہہ رہا ہے، تاکید کے انداز میں کہہ رہا ہے کہ سارے انسان اور سارے جنات یہ گھاٹے ہی میں ہیں، مگر اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب یہاں سے استثناء کیا جا رہا ہے، اب یہاں سے ایک گروہ کو الگ کیا جا رہا ہے، یہاں سے ایک جماعت، انسانوں کی ایک جماعت اور ایک جماعت جناتوں کو اللہ رب العالمین الگ کر رہا ہے، کیونکہ یہی دو جماعتیں ہیں، انسان اور جنات، جن کا مواخذہ ہوگا، جن کا محاسبہ ہوگا، جن کے اعمال کی جانچ ہوگی، پڑتال ہوگی، توحید جن کی مضبوط رہے گی، جنت میں جائیں گے۔ قرآن نے کہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور جو توحید کے پلیٹ فارم سے ہٹا ہے، چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جنات ہو، جہنم رسید ہوں گے۔ انہی دونوں کو سزا بھی ملے گی اور انہی دونوں کو اللہ رب العالمین جنت میں اپنی نعمتوں سے نوازے گا۔ تو ایک شرط پہلے آئی کہ مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جو ایمان لے آئے۔ ایمان لانا اس بات پر کہ اللہ رب العالمین عبادت کے لائق ہے، اللہ رب العالمین نظر و نیاز کے لائق ہے، اللہ رب العالمین ہی یہ بات زبان سے اقرار کرتے ہیں اور دل میں تصدیق بھی کرتے ہیں اور اس کے توحید کے تقاضے کے مطابق اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں بتایا گیا ایمان مجرد صرف نہیں ہے بلکہ ایمان میں عمل بھی داخل ہے، اور اسی لیے آپ قرآن حکیم کو کہیں بھی دیکھو، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جنہوں نے نیک کام کیا ہے، تمہارے لیے بشارتیں ہیں۔ ایمان اور عمل کو اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ قرآن میں جوڑا ہے، اور ایک جگہ پر نہیں، بہت ساری جگہوں میں ایمان اور عمل کو جوڑ کے رکھا ہے۔ بہت سارے لوگ، ایک فرقہ یہ بھی پیدا ہے عقیدہ توحید میں جو گمراہ ہو گیا ہے، کہتے ہیں ایمان ایک بسیط لفظ ہے، ایک مجرد لفظ ہے، مرکب نہیں ہے، یہ بس ایمان دل کی بات کو کہتے ہیں، بس اس کے ساتھ عمل کا کوئی جوڑ نہیں ہے۔ حالانکہ اہل السنہ والجماعہ کا جو مذہب ہے، ایمان اقرار کا نام ہے زبان سے، ایمان تصدیق کا نام ہے دل میں، ایمان عمل کا نام ہے اعضاء و جوارح سے کرنے کے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو
اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ ایمان مجرد نہیں بلکہ ایمان مرکب ہے، اور یہ 3-4 چیزوں کا مرکب ہے۔ ایمان یہ ہے وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے نیک اعمال دنیا میں کیا، اچھے اعمال دنیا میں کیا، بہترین عمل دنیا میں صادر ہوا، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ 2 صفت ہو گئی، ایک ایمان اور ایک عمل صالح۔ تیسری صفت ہے حق بات کو کہنا، دعوت دینا۔ حق بات کہنے پہ جو بھی پریشانیاں آ رہی ہیں، جو بھی مصیبتیں آ رہی ہیں، اس پر صبر کرنا۔ اسی لیے یہ آیت بہت اہم سورہ ہے، اور ان میں جتنی آیتیں ہیں وہ ساری آیتوں میں بہت ہی زیادہ اللہ رب العالمین نے معنویت رکھا ہے۔ باب الایمان میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے سب سے پہلے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ حدیث جبریل کا ذکر ہے، جس میں آتا ہے جو حدیث ابھی پڑھی گئی آپ کے سامنے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جھومر میں موجود تھے، ایک اجنبی آدمی آیا۔ اس حدیث کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ کہتے ہیں آدمی آیا اور آپ کے گھٹنے میں گھٹنا ملا کر کے بیٹھ گیا۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت متعارف ہے، بہت اچھی طرح سے جانتا ہے، بے تکلفی کے عالم میں آیا۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں میں نے اس آدمی کو دیکھا، وہ اہل مدینہ میں سے بھی نہیں، اگر اہل مدینہ میں سے ہوتا تو میں پہچان جاتا۔ اور اس آدمی کے نہ بال گرد و غبار میں ہٹے ہوئے تھے، نہ سفر کے آثار اس کے جسم پر یا اس کے کپڑے پر یا اس کے اعضاء سے جسم کی کوئی نشانی بھی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ عجیب آدمی تھا، نہ مسافر لگتا ہے نہ اہل مدینہ کا آدمی لگتا ہے۔ آخر کون آدمی آیا اور ہمارے نبی کے ساتھ بیٹھ گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے بتایا ایمان کہ ان تؤمنوا باللہ، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کی ذات پر ایمان لاؤ، ملائکہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور اللہ کی تقدیر پر ایمان لاؤ، چاہے وہ خیر ہو یا شر۔ خیر اور شر یہ آپ اپنے اعتبار سے متعین کرتے ہیں، آپ اپنے علم کے مطابق متعین کرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ بسا اوقات انسان کو کسی شر سے واسطہ پڑتا ہے، کوئی برائی آتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے حالانکہ اس میں خیر ہے، اور جب کوئی خیر آتی ہے تو انسان خوش ہو جاتا ہے حالانکہ اس میں شر ہے۔ تو اس کا حقیقی علم اللہ رب العالمین کو۔ تو حضرت جبریل نے اس بار پوچھا، اللہ کے نبی نے بتا دیا، اور پھر اس نے کہا، جبریل علیہ السلام نے کہا، اس آدمی جو آیا تھا اس نے کہا صدقتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے سچ بات کہی۔ صحابہ کرام جو مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر بڑے حیران تھے کہ آدمی سوال بھی کرتا ہے اور سوال کا جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ جانکار ہے۔ کیسا آدمی ہے؟ آدمی جو پوچھتا ہے، جو جانتا نہیں اس کے بارے میں سوال کرتا ہے، لیکن عجیب ہے سوال بھی کرتا ہے، جواب کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس کے بعد میں حضرت جبریل نے پوچھا، جو آدمی کی شکل میں آئے ہوئے تھے، یہ بھی ایک وحی کا طریقہ ہے۔ اس نے جبریل نے پوچھا مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا کہنا، نماز کو قائم کرنا، زکوٰۃ کو دینا، حج کرنا،
اور اس طرح سے پورے اسلام کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. پھر اس نے صدق تھا، کہا سچ ہے. پھر اس آدمی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول احسان کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ان تعبد اللہ، تم اللہ رب العالمین کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جیسے انسان دنیا میں کسی بڑے آفیسر کے سامنے ہوتا ہے، کسی جج کے سامنے ہوتا ہے، کسی بڑے آدمی کے سامنے ہوتا ہے، تو بڑے احترام سے سوال کرتا ہے، بڑے احترام سے جواب دیتا ہے، بہت احترام سے کھڑا رہتا ہے. ایسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم اللہ کی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو سامنے دیکھ رہے ہو. یہ ایمان کا بہت اونچا مرتبہ ہے، یہ دین کا بہت اونچا مرتبہ ہے. اور اللہ کے رسول نے فرمایا اگر یہ چیز پیدا نہ ہو، یہ چیز پیدا نہ ہوئی تو آپ یہ تصور کرو کہ کأنہ یراکا، وہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اگر یہ تصور نہیں ہوا کہ تم اللہ کو دیکھ کر کے رکوع سجدہ قیام قعود ذبیحہ قربانی دو تو یہ سمجھو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب یہ حدیث کے بعد حضرت جبریل نے کچھ اور بھی سوالات کیا، قیامت کے بارے میں پوچھا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سائر سوال کرنے والا مسئول عنہا سے زیادہ نہیں جانتا ہے. یعنی جس سے سوال کیا گیا ہے اس سے زیادہ سائل جانتا ہے، مسئول عنہا نہیں جانتا ہے. اس کے بعد میں اس نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پوچھا تو اللہ کے رسول نے کچھ قیامت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا کہ انتلد الامۃ ربتہا، کہ بیٹا باپ پر حکومت کرے گا، نوکر اپنے آقا پر غلامی کرے گا، عورت اپنے مرد پر حکومت کرے گی، اور عورت اما اپنے سید کو جنم دے گی. یہ تو اس کا معنی ہے حقیقی، اور اس کی تفصیل میں بہت زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کی تفصیل ذرا کچھ زیادہ ہے. تو اس کے بعد میں ان سوالات، یہ علمی سوالات، یہ دین کا ایک مختصر تعارف، ایمان کا مختصر تعارف، اور ایمان اور عمل صالح کا ایک مختصر تعارف حضرت جبریل نے کرایا. اور اس کے بعد میں چلے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کون ہے یہ؟ صحابہ کرام سے پوچھا کہ کون آدمی ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ ورسولہ عالم، ہمیں نہیں معلوم کہ کون آدمی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا جبریل ہو، وہ جبریل ہیں، تمہارے پاس آئے تھے یعلمکم دینکم، تاکہ تمہارا دین تمہیں سکھائیں. یہ اس لیے آئے تھے میرے بھائیوں. یہ پوری حدیث بخاری کی اسی باب سے اس کا تعلق ہے، ایمان سے اس کو جوڑ دیا ہے. اور یہی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یجب علی کل مسلم تعلم هذه الثلاث، کہتے ہیں ہر مسلمان کے اوپر چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو یہ تین مسائل کا جاننا، اللہ کی معرفت، دین کی معرفت اور نبی کی معرفت. اور ان تینوں کے بارے میں سوال مرنے کے بعد کیا جائے گا، اس کا جاننا واجب اور ضروری ہے. کہتے ہیں کہ جس نے اس پر عمل کیا اور اس کو اچھی طریقے سے کہا یاد کیا وہی آدمی فمن عطاہ، کہتے ہیں جس نے ان چیزوں میں ایمان کے ترجموں میں اللہ کے رسول کی اطاعت کیا دخل الجنہ، وہ جنت میں جائے گا. ومن عصا، اور جس نے ان باتوں کا انکار کیا دخل النار، وہ جہنم میں جائے گا. اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا، اے لوگوں یاد رکھو ہم نے ہر ایک کے پاس، تمہارے پاس ایک رسول بھیجا ہے، ایک گائیڈ کرنے والا ریفارمر بھیجا ہے جو تمہارے اوپر گواہ رہے. جیسے کہ ہم نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ کو بھیجا، رسول کو بھیجا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے ناظرین کرام،
یہ تھوڑی تفصیل ممکن ہے کہ بے ترتیب ہو گئی ہو، لیکن سب کا تعلق ایمان، عمل صالح اور اس کے بعد میں ایمان کی معرفت، دین کی معرفت، نبی کی معرفت کے تعلق سے ہے۔ اور جو اصول ثلاثہ ہے اس کا ذکر انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز اور فرمایا ہے، ان اللہ لا یرضی ان یشرک بہ شیئا، اللہ رب العالمین ہرگز کسی آدمی سے راضی نہیں ہوگا کہ اللہ کی ذات کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، اللہ کے اعمال اور افعال کے ساتھ شریک کرے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اے لوگوں یاد رکھو سجدہ گاہیں سب اللہ رب العالمین کی ہیں، مساجد اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے تمہیں اللہ کے علاوہ کسی کو دوسرے کو پکارنا یہ جائز ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کی باقاعدہ وضاحت کر دیا ہے۔ شرک کے مسائل، شرک کے تمام چھوٹے سے چھوٹے، بڑے سے بڑے چیزوں کے مسائل کو ایک دم بیان کر دیا ہے، اس لیے ہمیں ان بیان کو پڑھنا، علم حاصل کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ اب رہ گیا معاملہ اس کی دعوت دینا، اور یہ معاملہ رہ گیا کہ اس دعوت کے میدان میں صبر کرنا، یہ بہت ضروری ہے۔ دعوت اللہ کے رسول نے دیا، دعوت انبیاء کرام نے دیا، جب بھی دعوت کبھی بھی دی جاتی ہے تو آپ معاشرہ سے آپ کو پریشانی اٹھانا پڑے گی۔ تمام انبیاء نے، جتنے انبیاء آئے، جب انہوں نے دعوت اللہ کی وحدانیت کی دی، اللہ کی عبادت کی دی، تو طاغوتی طاقتیں اس کے مقابلہ میں کھڑی ہو گئیں۔ سماج سے دشمنی لینا پڑا، خاندان والوں سے دشمنی لینا پڑا، معاشرہ کے افراد سے دشمنی لینا پڑا، اپنوں کی عداوت لینا پڑی، اور غیروں کا بھی پریشانیوں کو برداشت کرنا پڑا۔ اس لیے یہ دعوت کا یہی خمیازہ ہے، دعوت کا یہی نتیجہ ہے۔ اور اگر یہ پریشانیاں آپ کو آ رہی ہیں تب سمجھو آپ سچے داعی ہیں، آپ دعوت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور تھا، مکے میں دعوت پیش کر چکے تھے، مکے میں مخالفت شروع ہو چکی تھی، لوگوں نے ستانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ چلو طائف چلتے ہیں۔ طائف ایک زرخیز علاقہ ہے، اللہ نے وہاں بڑی برکتیں دے رکھی ہیں، اور وہاں بہت سارے مسائل ہیں، اللہ رب العالمین نے سبز و شاداب کر رکھا ہے۔ اور آج بھی طائف سعودی عربیہ کا کشمیر ہے۔ جب گرمیاں زیادہ پڑتی ہیں تو سارے دفاتر اور سارے سرکاری دفاتر طائف میں چلے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نبی نے کہا طائف کے لوگوں میں چلیں دعوت دیں۔ نبی کی دعوت پر طائف کے لوگ بھڑک گئے اور ان کو بچوں کو لگا دیا ان کے پیچھے۔ یہ روایت جامع صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام میں گئے تھے، اور دعوت کے کام کے بعد لوگوں نے ستانا جب شروع کیا، اوباش اور بدماشوں کو پیچھے لگا دیا اور اتنا مارا پتھروں سے، اللہ اکبر۔ آج دعوت کا صحیح کام نہیں ہو رہا ہے، آج ہم لوگ دعوت کا کام کرتے ہیں، کمپرومائز کر کے کرتے ہیں، توحید سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، اللہ کی ذات سے کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ آج ہم دعوت میں جاتے ہیں تو بریانیاں ملتی ہیں، گوشت ملتے ہیں، اچھے اچھے کھانے کے لقمے جو بہت آسانی سے ہضم ہو جاتے ہیں، لیکن یاد رکھو کہ دعوت کا حق ادا نہیں ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زخم سے چور ہو کر کے، جسم اطہار سے خون بہا، جوتی میں جم گیا، اور آپ کے ساتھ جو صحابی تھے اٹھا کر ایک باغ میں لائے۔ اللہ رب العالمین کو بڑی محبت لگ گئی، اپنے نبی سے کیوں نہ محبت کرتا۔ انہی کی دعوت، نبی کی دین کی دعوت، یہی اللہ کی دعوت تھی۔ میرے بھائیوں، جبریل کو بھیجا اور کہا، اور ان کے ساتھ پہاڑ کے فرشتوں کو بھیجا، اور کہا جبریل نے کہ اللہ کے رسول، یہ پہاڑ کے فرشتے ہمارے ساتھ میں گئے، طائف والوں نے آپ کو تکلیف پہنچایا ہے، آپ حکم دے دیں، آپ ذرہ برابر
इशारा कर दें, ताइफ अल्लाह ने हम लोगों को भेजा है, ताइफ दो पहाड़ों के बीच में पीस दिया जाए और उसे खत्म कर दिया जाए। मेरे भाइयों, लेकिन अल्लाह के रसूल हमारे सल्लल्लाहु का इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ये रहमतुल लिल आलमीन बना करके भेजे गए थे, ये सब्र का मुजस्समा बना करके भेजे गए थे। परेशानियां उनका वतीरा बन चुकी थी। परेशानियां एक दाई के लिए परेशानी खंदा पेशानी से परेशानियों को चूमता है, तब सही तौर पर वो दाई कहलाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि नहीं, लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाहुम्मा दे कौमी इन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी इस कौम को हिदायत दे दे, ये मेरी वायलेशन नहीं जानते हैं, मेरी कद्र नहीं जानते हैं, मेरा वक़ार नहीं जानते हैं। चुनांचे अल्लाह के रसूल की दुआओं का असर हुआ, जो नई नस्ल ताइफ की पैदा हुई, एकदम मोमिन और बेहतरीन मोमिन तौहीद परस्त, और आज भी दावत का काम, और आज भी नबी की दावत का, और वो खून जो नबी का ताइफ में बहा था, जो तौहीद के दरख्त को ताइफ में सैराब किया था, उस खून से आज भी तौहीद वहां जिंदा है, तौहीद के कारनामे हैं। आज मैंने सुना एक बात, एक हमारे दोस्त ने बताया कि आज मगरिबी मुल्क और मगरिबी मुल्क उस दावत के खिलाफ आज भी साजिश कर रहे हैं, और वो बड़े बड़े उलमाए कराम जो सऊदी उलमाए कराम हैं, जहां से तौहीद का डंका पूरे आलम में अल्लाह के रसूल ने इनकलाब के साथ बजाया, फिर बड़ी बड़ी शख्सियतों ने मिटते देखकर दीन का इह्या किया और जिंदा किया। आज तदबीर में लगे हुए हैं, आज वो तदबीर कर रहे हैं कि उनकी लाइब्रेरियों से उन किताबों को तौहीद के खत्म कर दिया जाए, आज उनकी लाइब्रेरियों को बंद कर दिया जाए, कुरान के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए, कुरान की आयतें कुछ जो जिहाद के ताल्लुक से हैं उनको निकाल दिया जाए। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, ये आज और हमेशा से ये करती चली आई साजिशें, ये साजिशें हमेशा हो रही हैं। इन साजिशों से डरना नहीं है, आपको डट करके मुकाबला करना है, और ये दावत देना और दावत पर सब्र करना। इख्तिसार के साथ मैंने बयान कर दिया है। अब इंशाअल्लाह उसूल सलासा की जो 3 है, उसकी भी पहचान अल्लाह रब्बुल आलमीन अगर रखेगा, उसकी तौफीक शामिल हाल हुई तो इंशाअल्लाह अगले मुहाजरा में कल मुमकिन है। अल्लाह हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। जब तक रखे ईमान पर रखे, और जो हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन व सल्लल्लाहु अला नबील करीम वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर। तो ये थे शेख इस्लाम मदनी हफीजुल्लाह जो बयान कर रहे थे उसूल सलासा पर। अब हम सवाल जवाबात की नशिस्त को शुरू करते हैं। सवालात उसूल सलासा की टॉपिक पर ही करने की इजाज़त है। सवाल करने से पहले अपना नाम और पेशा बताएं। आपको सिर्फ सवाल करने की इजाज़त होगी, बहस व मुबाहिज़ा करने की इजाज़त नहीं होगी। मुकर्रिर जवाब देते वक्त दरमियान में मुदाखलत ना करें, और अगर आप कोई जवाब से मुतमईन ना हो तो मुकर्रिर से प्रोग्राम के बाद मुलाकात कर सकते हैं। पहला सवाल भाइयों की जानिब से लिया जाएगा। भाइयों की जानिब से एक सवाल आया है कि आपने अपने बयान में कहा कि इब्ने आदम अल्लाह को तकलीफ़ देता है वक्त को गाली देकर। अल्लाह वक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि वक्त तो गुज़र जाता है, जो चीज़ बदल जाती है, गुज़र जाता है वक्त, तो वो अल्लाह कैसे होता है? ये रवायत जामे से बुखारी की है कि इब्ने आदम मुझे तकलीफ पहुंचाता है और वो यसुब्बुद्दहरा व अनद्दहरो, अल्लाह रब्बुल आलमीन गुजारता है, मुरूर कराता है। जमाना खुद अल्लाह रब्बुल आलमीन बदलता है। अनद्दहरो का माना ये नहीं कि जमाना गुजर गया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन भी गुजर गया है कि नहीं, ऐसा माना नहीं है। ऐसे ही जैसे गाड़ी आप चलते हैं दिल्ली से लेकर के बेंगलोर और हैदराबाद तक, तो गाड़ी का ड्राइवर चलाने वाला जो होता है वो नहीं बदलता है। यहां इंसानी एतबार से थकान की बिना पर ड्यूटी चेंज होती है, लेकिन गाड़ी चलती है उसमें। ये मतलब नहीं है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फना हो जाएगा और अल्लाह रब्बुल जमाना खत्म हो गया। जमाना हमेशा यकसा रहता है।
بدلتا ہے, اللہ رب العالمین بدلتا ہے. زمانے میں برے اور اچھے حادثات آتے ہیں. حادثات آنے کی بنا پر ہم سمجھتے ہیں کہ زمانہ بدل گیا. حالانکہ اللہ کا جو نظام شمسی ہے, جو نظام قمری ہے, جس سے زمانے کی تعین اور گنتی اور تاریخ ہوتی ہے, وہ آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں. سورج کا نکلنا, چاند کا نکلنا, رات کا آنا, دن کا آنا, وہی نظام ہے جو آج سے حضرت آدم کے زمانے میں تھا. اور ہر جگہ کا اللہ نے جو متعین کر دیا نظام, اسی نظام سے چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ زمانے میں تصرف کرنے والا ہے, نہ کہ زمانہ کے ساتھ خود حادث, اور زمانہ بھی حادث نہیں ہوتا ہے. زمانہ بدلتا ہے, لوگوں کے حالات بدلنے کی بنا پر زمانہ نہیں بدلتا. لوگ بدل جاتے ہیں, زمانہ نہیں بدلتا. اور اس میں عقل کو دخل کرنے کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہے. ہاں, جزاک اللہ خیر. اگلا سوال خواتین کی جانب سے لیا جائے گا. خواتین کی جانب سے ایک سوال ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر. اس آیت میں جن کا لفظ نہیں آیا ہے تو جنات کو اس آیت میں کیسے شمار کیا جائے گا؟ جی, جزاکم اللہ خیر جزا. قرآن میں کہیں بھی آپ سب کو دیکھیں گے یا ایھا الذین آمنو آیا ہے, تو مردوں کا یہ صیغہ ہے, عورتیں اس کا مطلب شامل نہیں ہیں. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا. خود وہ کہتا ہے ہم نے قرآن سنا اور قرآن عجیب لگا, ہم ایمان لے آئے. اور سورہ رحمان میں اللہ رب العالمین میں ایک ہی ساتھ دونوں کو ذکر کیا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ میں انسان اور جنات دونوں کا ایک ساتھ ذکر کیا ہے. اور جہاں بھی کہیں انسان اشرف ہونے کی بنا پر اس میں مقدم رکھا ہے, اور اسی کے نام کے تحت تابع جنات بھی ہے. جیسے مومن میں مرد مذکر کا صیغہ ہے, اس میں عورتیں داخل ہیں, ایسے انسان اور جنات یہی دو مخلوق ہیں کہ اللہ رب العالمین کے سامنے حساب ہوگا اپنے اعمال کا. بقیہ اور مخلوق کا حساب کتاب کچھ نہیں ہوگا, چاہے بڑا سے بڑا مخلوق ہو, اونٹ ہو, یا چھوٹا سے چھوٹا سانپ اور بچھو ہو, اس کا کوئی حساب نہیں ہے. ان دونوں کو اور اس لیے شامل کیا جائے گا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا وما کافۃ للناس, تمام امت کے لیے, تمام لوگوں کے لیے, چاہے وہ جنات ہوں چاہے انسان ہو, سب کے لیے اللہ کے رسول بھیجے گئے ہیں. اسی لیے ترجمہ زیادہ بہتر یہی صحیح ہے اور اسی کو کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر. اگلا سوال بھائیوں کی جانب سے لیا جائے گا. بھائیوں کی جانب سے سوال ہے, کیا مومن جن بھی جنت میں جائیں گے, کیا وہ بھی جنتی انسانوں کے ساتھ جنت میں مل جل کر رہیں گے, یا پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے الگ سے جنت بنائی ہے؟ یہ وہ ہے عالم آخرت, وہ عالم آخرت ہے. اب عالم آخرت کے بارے میں تو ہماری زیادہ نہ اللہ کے رسول نے بتایا نہ کچھ, لیکن یہ ہے قرآن نے کہا ہے لَأَمْلَأَنَّ جہنم کے بارے میں تو آیا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. انسان اور جنات سے ہم جہنم کو بھر دیں گے جو برے لوگ ہوں گے. تو ایسے معلوم ہی ہوتا ہے اگر جنات جہنم میں جائے گا تو اس سے بالکل پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن جنات جو ہے وہ جنت میں جائے گا. جیسے انسان جہنم میں جائے گا ویسے عقل کہتی ہے کہ وہ بھی جائے گا, اور انہی دونوں کا حساب کتاب ہوگا. اور یہ دونوں مخلوق ایسے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. قرآن نے کہا وما خلقت الجن, بلکہ جن کو پہلے کہا ہے, انسان کو بعد میں کہا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اپنی عبادت کرو گے تو جنت میں جاؤ گے, اور جو ہماری عبادت سے روگردانی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا. تو عبادت بہت عام مفہوم ہے. ہاں, تو اس نبی کی دعوت عام ہے, اس لیے جنات بھی جہنم میں ہمارے ساتھ, جیسے دنیا میں جنات ہمارے ساتھ کہاں رہتے ہیں, کیسے رہتے ہیں, ہمیں نہیں علم ہے. یہ ممکن ہے اسی انداز میں رہے, ہمیں علم نہیں تو ہمارا کوئی نقصان بھی نہیں ہے, نہ یہاں نقصان ہے اور نہ یہاں وہاں نقصان ہوگا. اور یہ بھی ممکن ہے کہ صلاحیتیں بدل جائیں, وہ عالم آخرت ہے, وہاں معاملات دوسرے ہیں, وہاں آنکھوں کی قوت اور ہاتھ کی قوت, زبان کی قوت, عمر کی سائز سب بدل جائے گی, تو آپ ان کے ساتھ گھل مل کر کے رہ سکتے ہیں. اور قرآن نے تو یہ ثابت کیا ہے کہ جنات جو تھا فرشتوں میں گھل مل کر کے تھا, ویسے ہمارے ساتھ بھی گھل مل کر کے
जन्नत में रह सकता है, उसमें कोई अकली बात नहीं है, कोई दुश्वारी बात नहीं। हाँ, जज़ाकल्लाहु खैर। एक आखिरी सवाल ख़वातीन की जानिब से लिया जाएगा। ख़वातीन की जानिब से एक सवाल है कि आपने आपके बयान में जिब्रील अलैहिस्सलाम के इंसानी शक्ल में आने का जिक्र किया है, और अक्सर लोग ये कहते हैं कि जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घुटने से घुटने को मिला करके बैठे थे, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि घुटने के ऊपर घुटना रख करके बैठे थे। तो इसमें वजाहत की मैंने कौन सी बात सही सम्मा का है? लफ्ज आता है, जज़ाकुमुल्लाह, जो बुखारी की रवायत है, ये वही का एक सिलसिला है, ये भी एक तरीका वह है। कहते हैं वो आदमी आया, वह जम्मा का लफ्ज, जम्मा का मतलब मिलाना, घुटने को घुटने से मिला दिया। और वो एक तरीका है तलबे इल्म के सीखने का भी, कि उस्ताद और शागिर्द उस्ताद के सामने कैसे बैठे, वो एक तरीका है। इस तरह से अल्लाह जिब्रील ने एक हमें ताल्लुम इल्म, तलबे इल्म के लिए एक तरीका भी बताया, और घुटने से घुट के ऊपर नहीं रखा था, मिला करके रखा था। जैसे आपका घुटना यहाँ तक है, आप इसमें मिला लिए, जैसे एक तालिब इल्म एक उस्ताद कभी कभी बैठता है, तरीका है वो।